جملہ میں کہوں اس وقت جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی ان میں جید قسم کے علماء تھے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سرکار پیر محمد علی شاہ صاحب کی علم کی بلندی اتنی تھی کہ جو علماء آپ کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کو امام کہہ رہے تھے، اگر ان کی حالات زندگی آپ پڑھ رہے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا علی کا علم کیسا ہوگا. یعنی اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے عالم سرکار پیر محمد علی شاہ صاحب کے علم کی صلاحیت کو قبول کر رہے تھے، جس میں اکثر ذکر کرتا ہوں مولانا حسن فیضی. یہ چکوال میں رہنے والی ایک عظیم ہستی سرکار گولڑا کے مرید تھے اور اللہ رب العالمین نے علم میں وہ درک ان کو عطا فرمائی تھی. 35 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا تھا. مولانا کریم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھتیجے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی جب سیالکوٹ کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میں نبی اس لیے ہوں کہ میری عربی بہت اچھی ہے. عجیب فضول دعویٰ تھا. عربی تو جناب اس وقت گورا بھی جا کر مصر میں پڑھ کے عبور حاصل کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے. تو عربی اچھی ہونے سے کوئی نبی ہو جائے گا؟ تو عربی اگر اچھی ہے تو ابو بکر صدیق کی عربی سے اچھی عربی کس کی تھی؟ علی و حسن و حسین سے اچھی عربی کس کی تھی؟ غوث اعظم سے اچھی عربی کس کی تھی؟ تو اس نے ایک فضول سا دعویٰ کیا، جلدی سے سن لیجیے. اس نے کہا میری عربی، اس کو بڑا ناز تھا. آتا جا وہ کہتے ہیں نا سمجھدار میرے بڑے بھائی بزرگ بیٹھے، جاہل بڑا جرری ہوتا ہے. پڑھا لکھا آدمی دعویٰ کرتے ہوئے جھجکتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ جو فارن چٹ اٹھ جائے نا تو وہ جرری جاہل ہوتا ہے. جاہل کے اندر جرت بہت ہوتی ہے. آپ میری اگر بات کو سمجھ رہے ہیں، جاہل کے اندر جرت فوراً گربان تک آ جائے. پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نتیجے کو دیکھتا ہے. تو مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میری عربی سب سے اچھی ہے اور میں نے اس پر جمعہ پڑھایا ہے. 1900 یعنی 1900 ابھی تو 2022 سے 1900 جب شروع ہوا، یہ صدی شروع ہو رہی ہے. 25 اگست کو جو مناظرہ طے پایا تھا لاہور کے اندر، مرزا نے چیلنج کیا اور اس نے کہا 40 علماء میرے مقابلے پر آئیں اور قرآن کی تفسیر لکھیں. تو حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب کا ایک مرید جو چکوال، میں چکوال کو اس کے بعد چکوال نہیں کہتا، چکوال شریف کہتا ہوں. چکوال شریف کی زمین پر آرام کرنے والا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ اور امت کا امام اور ساری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے والا حضرت مولا امام حسن فیضی پہنچے. اور اس وقت سیالکوٹ کی حسام الدین مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے مرزا آیا تھا. دروازے پر کھڑے ہو کر کہا مرزا 40 ضروری ہے یا ایک ہی کافی ہے؟ 40 ضروری ہے یا ایک ہی کافی ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ تھا میرے شیخ سے کہ میرے سامنے عربی میں تفسیر لکھو. پنجابی زبان میں اپنے شاگرد کو کہا کہ کاغذ پھڑا، کاغذ کا پرچہ ہاتھ میں لیا، 60 اشعار کا عربی کا قصیدہ لکھا بغیر نقطوں سے. ایسا عرب تو کہا کہ تو عربی کی بات کرتا ہے اور میرے نبی کے مقابلے پر آتا ہے؟ میں ان کے غلاموں میں سے کہاں پر ہوں؟ آپ نے قلم اٹھا کر 60 بند کا عربی قصیدہ لکھا اور لکھا بھی ان حروف کو ملا کر جس میں نقطے نہیں آتے. با کو استعمال نہیں کیا، سمجھ سن، با کو استعمال نہیں کیا، تا کو استعمال نہیں کیا، سا کو استعمال نہیں کیا، جیم کو استعمال نہیں کیا، خا کو استعمال نہیں کیا، لال کو استعمال نہیں کیا، زا کو استعمال نہیں کیا، شین کو استعمال نہیں کیا، ضاد کو استعمال نہیں کیا، غین کو استعمال نہیں کیا، قاف کو استعمال نہیں کیا، فا کو استعمال نہیں کیا، یا کو استعمال نہیں کیا. مجھے بتائیے جب یہ سارے حروف نکال دیے جائیں تو حروف تہجی میں کتنے رہ جاتے ہیں؟ ان حروف کی مدد سے آپ نے 60 اشعار لکھے، کھڑے دروازے پر جلدی جلدی لکھے اور مرزا کے منہ کے آگے سے رکھا. فرمایا ترجمہ تو تیرا اچھا بھی نہیں کر سکتا، اس کو پڑھ کے بتا دے کہ تو کہتا کہ 40 علماء آئیں اور میرے سامنے قرآن کی تفسیر لکھیں کہ میں نبی ہوں. فرمایا میں محمد رسول اللہ کے غلاموں میں کہاں ایک پرزا سا آدمی ہوں، لیکن فرمایا یہ میں نے 60 اشعار لکھے عربی کے اندر میرے آقا کے فیض سے، مولا علی کے کرم سے. تو کہا تو پڑھ کے بتا دے. مرزا کئی دیر تک اس کاغذ کو پڑھتا رہا، تاریخ گواہ ہے، بن نہ سکی. اپنے مرتد خلیفہ نور الدین سے کہا پڑھیے، وہ بہت بڑا مولوی تھا. اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتے. آپ نے کاغذ ہاتھ میں لیا، فرمایا تیرے شاگرد کو دے جاتا ہوں، جس دن بھی میں زندہ ہوں اور کہیں پر بھی تو اگر اس کے پہلے مصرے کا صحیح ترجمہ اور ترکیب کر گیا تو مجھے بلا لینا. 40 علماء یعنی پہلے مصرے کی ترکیب کہ یہاں مبتدا ہے کہ خبر ہے کہ ضمیر، یہ پوری ایک ترتیب آپ نے فرمائی. کہ 60 اشعار تو چھوڑ، 59 چھوڑ، پہلا جو اس کا مطلع ہے اس کی ترکیب اور معنی تو کر کے دکھا دینا. جب تک مولانا حسن فیضی زندہ تھے مرزا نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، چپ رہا. جس دن مولانا فیضی انتقال کر گئے 1902 کے اندر، 1901 میں انتقال کر گئے، مرزا نے گویا کہ ڈرامے شروع کر دیے. تو یہ اتنا بڑا عالم کس کے ہاتھ چومتا تھا؟ پیر محمد علی شاہ صاحب.